کہ عمران خان صاحب کو اس وقت بنی گالہ شفٹ کیا جائے یا کوئی ڈیل ان کے ساتھ کر لی جائے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی ڈیلز ہوتی ہیں ماضی کے اندر وہ باہر کے ملک کرتے ہیں آ کے, کوئی نہ کوئی ملک گارنٹر کے طور پہ آتا ہے. سرحد سے عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں, بلکہ عمران خان صاحب خود اپنی گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کچھ ہوگا. تو یہ جب صورتحال ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں عمران کی گارنٹی دے دیتا ہوں کہ وہ تنگ نہیں کرے گا, اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علامہ رضوی صاحب جو فرما رہے تھے, نہیں آپ علامہ ناصر صاحب کی بات کر رہے ہیں, علامہ راجہ ناصر. نہیں وہ بالکل دیکھیں عمران خان صاحب کی گارنٹی خود عمران خان صاحب نہیں دے سکتا, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس پہ, جو بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی جو کوئی گفتگو ہوگی یا کوئی گارنٹی مثلا راجہ ناصر عباس صاحب گارنٹی دے دیتے ہیں, کل کوئی عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کا ہماری پارٹی کے ساتھ تعلق ہی پھر کیا اس گارنٹی کی کیا حیثیت ہوگی. گارنٹی کوئی دوسرا ملک ہی دے سکتا ہے, دوسرا ملک ہی دے سکتا ہے جو ان کو ساتھ لے کے جائے گا, اور دوسرے ملک ان سے نالا ہے, اس کو ملک بھی تیار نہیں ہے کوئی ملک ہے تو رائٹ, دوسرے ملک ان سے نالا ہے. ایک ونڈو کھلی تھی سعودی عربیہ کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی. ایک ونڈو کھلی تھی سعودی عربیہ کے لیے, چوئی صاحب تھوڑا بتائیے, لیکن وہ شروع کی باتیں ہیں. کیسے چوئی صاحب؟ وہ شروع کی باتیں ہیں جی. جب عمران خان صاحب گئے تھے تو ایک آپشن یہ دیا گیا تھا کہ جی سعودی عربیہ بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ عبادت کریں اور باقی زندگی جتنا عرصہ ہے تو, لیکن یہ ہے کہ وہ کام آگے بڑھ نہیں سکا تھا. یہ صرف ایک پرپوزل ہی تھی, لیکن پرپوزل مٹیریلائز نہیں ہو سکی کسی جگہ پہ بھی. بھٹی صاحب, عمران خان کے حالات تو پھر بہت برے لگ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی جو انہی سیم حالات کے اندر جیلوں میں آئے تھے, لیکن بعد میں وہ بڑے طریقے سے باہر بھی چلے گئے, اپنی پارٹیوں کو بھی اسٹرینتھن کر لیا, اور اس کے بعد الیکشن جیت کر بھی واپس آ گئے, پاور میں بھی آ گئے. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے, 99 میں بھی ہوا, یہ 2017 والے اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب گرانے کے بعد بھی ہوا. ابھی جو میں سن رہا ہوں انالیسس میں تو لگ رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں, اس سے پہلے گنڈاپور صاحب بھی کمپرومائز تھے, چیئرمین گوہر ایوب بھی کمپرومائز ہیں. تو ایک عمران خان کو نکال کے عمران خان کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نواز شریف صاحب کی طرح کوئی ایسی انٹرنیشنل کنٹری نہیں جو ان کی گارنٹی لینے کو تیار ہو جائے. تو ان کی حالات تو عمران صاحب کے آپ کے نزدیک پھر باقیوں سے بھی خراب ہیں جو ان حالات پہ پہنچے تھے, نواز شریف صاحب تھے یا دوسرے لوگ. بھٹی صاحب, پہلی بات کامران بھائی, جو ابھی آپ نے بتایا کہ جو پولیس اہلکار شہید ہوئے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ تو ہیں ہی شہید, اور ان کی فیملیز کے لیے ہمدردی. اور اس سے پہلے ابھی 1-2 دن پہلے کرنل گلفراز شہید ہوئے, میں سن رہا تھا 4 بچوں کے باپ ہیں, اور اللہ ان کی فیملی کو بھی ہمت اور حوصلہ دے. اور یہی وہ فیملیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس وقت ٹاک شو میں بیٹھے ہیں اور یا گھروں میں سوتے ہیں. وہ تمام فوج کے جوان, وہ تمام فوج کے افسر, وہ تمام پولیس والے, وہ تمام سویلینز یا باقی اداروں کے جو قربانیاں دیتے ہیں اور جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے. بلوچستان کا آپ حال دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کا حال دیکھ لیں, پاکستان کا حال دیکھ لیں, اور اللہ ان ساروں کو ہمت اور حوصلہ دے جو اس وقت بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کا دفاع کر رہے ہیں. دوسری بات, نورین نیازی صاحبہ گری, اللہ ان کو صحت دے. بہت دکھ ہوا, تکلیف ہوئی ان کو دیکھ کر, اور یہ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرے. تیسری بات, آپ آج اسکرین پہ تینوں میرے فیورٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جاوید چودھری صاحب کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد پروگرام کر رہا ہوں, ہمیشہ ان سے سیکھتا ہوں. بلال بھائی ہیں, آپ ہیں. اور اس عمران خان کے موضوع پر آنے سے پہلے میں صرف یہ چونکہ حکومت بیٹھی ہے تو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا تو چلو آپ نے بھی بتا دیا, میں نے بھی بتا دیا, کوئی پرسان حال نہیں اس وقت, آپس میں ہیں, لڑ رہے ہیں, یا کوئی اسٹیٹ پاور نہیں رہی. لیکن اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ جو چون کا مربع ہے, یہ جو ضیاء اور بھٹو اکٹھے بیٹھے ہیں, اور یہ جو ملک کی تباہی و بربادی پھیر دی ہے اس فارم 47 کی جعلی حکومت نے, اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے؟ اس ملک میں ابھی آپ غربت کے اعداد و شمار خود جو حکومت نے بتائے تھے وہ آپ دیکھ چکے, جو ریکارڈ قرضہ ہے وہ آپ دیکھ چکے, جو خسارہ ہے وہ آپ دیکھ چکے. یعنی بجٹ کا 52% 52% صرف سود اور قرضوں پہ جاتا ہے,
اور ابھی یہ جو ماشاءاللہ 10 سے 11 ارب کا جو VVIP جیٹ خریدا ہے اس کی اگلی قسط بھی سامنے آ گئی ہے. پنجاب کابینہ نے منظوری دی جس کی 8 دسمبر کو جو پاکستان آیا. 2100 لیٹر فی گھنٹہ فیول لگے گا. یہ مریم نواز صاحبہ کے پہلے جہاز سے ڈبل ہے اندازاً, اور 497.8 ملین ایئر ٹرانسپورٹ اور مینٹیننس ہے اس جہاز پہ, اور 64 ملین انشورنس کے لیے, 143.3 ملین ٹریننگ پائلٹس کی اور انجینئرز کی جو امریکہ میں ہوگی, اور 7.5 لاکھ ماہانہ فلائنگ الاؤنس ہے ایئر فورس کے ڈیپوٹیشن پر آئے 3 پائلٹس کا, جو ابھی مریم نواز صاحبہ کے پائلٹس امریکہ سے تیار ہو کے آئیں گے تو اس سے پہلے جو ابھی ڈیپوٹیشن پہ پائلٹ آئے ہیں ان کا, اور 651 ملین روزانہ کے سفری اخراجات اور ڈیلی الاؤنس ہیں. مطلب پنجاب کابینہ نے 86.5 کروڑ سالانہ کی منظوری دی ہے اس پہ, اس VVIP جہاز پر اخراجات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ اربوں روپے کی ذاتی تشہیر, اس کے علاوہ خیر سے 1.25 ارب روپیہ انہوں نے اپنے بیوروکریٹس کو گاڑیوں اور پیٹرول میں دے دیا. اس کے بعد الحمدللہ یہ جیٹ, اس کے بعد الحمدللہ اس پہ یہ خرچہ, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے کوئی 35-40 کے قریب دورے, اتنی مرتبہ وہ قومی اسمبلی میں نہیں آئے جتنی مرتبہ وہ باہر چلے گئے ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو موجیں ہیں, تو اس ملک کا کوئی پرسان حال ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت. اور کبھی یعنی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ چلو چھوڑ دیں, عمران خان کا تو ایشو یہ ہے نا کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ PTI میں کیا رفٹ ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان کا حق نہیں ہے انسانی, قانونی, سیاسی, اخلاقی, کہ ان کی فیملی کو ان سے ملا دیا جائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا کمال کا علاج ہو رہا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پیمز جدید اسپتال بن گیا ہے اور جو ڈاکٹر ندیم قریشی ہیں ان جیسا کوئی سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, تو بھائی ان کی فیملی کو ملوائیں, ان کے 2 ڈاکٹروں کو ملوائیں. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, نواز شریف صاحب کو تو ساری سہولتیں تھیں, یہ تو کیوں نہیں ملواتے؟ کس چیز کی پردہ داری, یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے, ہاں غزہ کی میرے بھائی نے بات کی, جاوید بھائی نے, فورس تو یہ نہیں بنے گی رہائی فورس, وہ تو PTI نے اپوز کر دیا, لیکن غزہ شہباز شریف جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور پیس آف بورڈ میں بھی بیٹھے تھے, اور غزہ بھی جائیں گے, خود بھی جائیں گے میرے خیال سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان میٹر نہیں کرتا اس وقت میٹر کرتی ہے حکومت, اس وقت میٹر کرتی ہے ان کی پرفارمنس, اس وقت میٹر کرتی ہے ان کی گورننس. عمران خان کا تو آپ کو کئی مرتبہ بتا دیا ہے کہ 5 چیزیں ہوں گی تو ان کی رہائی ہوگی. کوئی بیرونی پریشر پڑے گا وہ پڑ نہیں رہا, کوئی اندرونی طور پر لاکھوں لوگ نکل آئیں وہ نکل نہیں رہے, عدالتیں رہائی دیں وہ دے نہیں رہیں. عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹے وہ ہٹ نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی 0 ٹالرنس پالیسی میں کوئی فرق آئے وہ آ نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو عمران خان تو جیل میں ہے, عمران خان کا علاج بھی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمارا علاج جو آپ کے حوالے تھا اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, تباہ, ریل اسٹیٹ تباہ, زراعت تباہ, سرمایہ کاری 40% کمی ہوئی ہے کامران بھائی.